वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है साबिक हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बजट में नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया। ये कहना है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का। मज़ीद कहते हैं कि साबिक हुकूमतों के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बजट में नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए गए हैं। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को हुकूमत ने सब्सिडी दी। बजट में अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगाया गया। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इस बजट में नौजवानों को तालीम के ज़्यादा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं और साबिक हुकूमत के मुकाबले में ये बजट कई तरह से नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। बारिशों की पेशगोई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ारतों, महकमों, सूबों और ज़िले इंतज़ामिया को फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों को नशेबी इलाकों में अभी से इंतज़ामात यकीनी बनाने और सूबों के इश्तराक अमल से जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई इलाकों में फसलों, मवेशियों की हिफाजत और नुकसानात से बचने की तदाबीर इख्तियार करने का भी हुक्म दिया है। खतरे की जद में आने वाले इलाकों के मकीनों को बर वक्त खबरदार किया जाए। महफूज मकामात पर मुंतकिली यकीनी बनाने और स्प्रे के इंतजामात किए जाएँ। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में तूफ़ानी बारिश के बाद पहाड़ी नदी नालों में तोग़यानी आ गई, जिसके नतीजे में मदरसे की छत मुनहदिम हो गई। पीडीएम में ज़राए के मुताबिक हरनाई में तूफ़ानी बारिश से एक मदरसे की छत गिर गई, जबकि हरनाई के इलाके कली मिर्ज़ा और कलीलाल खान में हिफाजती बंद टूटने से कई इलाकों में पानी दाखिल हो गया। एक पुल के अतराफ की मट्टी बारिश के पानी में बह गई, ताहम पुल महफूज रहा। बारिशों से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन ने साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है। इस मौके पर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान को खुद कफील बनाना पीपल्स पार्टी की और इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। अगर काश्तकार खुशहाल है तो मुल्क खुशहाल है। इस मौके पर तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन का कहना था कि बजट में काश्तकारों के लिए खुसूसी तौर पर रिलीफ दिया गया है। काश्तकारों और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना ही इत्तेहादी हुकूमत की पहली तरजीह है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क को तबाही के दहाने तक ले आई है। इमरान खान ने तमाम चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक अच्छी खासी चलती हुकूमत को हटाने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि अपने आप को तजर्बा कार कहने वाले दरअसल माफिया हैं। क्या मुल्क इन चोरों के हवाले कर दिया जाए। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने तमाम तर चैलेंजेस के, कोरोना के, टड्डी दिल के, भारत के बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन्स के अलावा जो दुनिया के अंदर आलमी सुपर साइकिल प्राइसिस का आया था, उसके अलावा बेहतरीन जो है वो परफॉर्म किया है। अच्छी खासी चलती हुकूमत को हटाने की क्या ज़रूरत थी। आज पाकिस्तान के ऊपर जो बैंक डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही है वो ना लटक रही होती। आज हमारा सरमायादार का कॉन्फिडेंस बहाल हो चुका था, लेकिन इनको पता था कि इमरान खान 5 साल पूरे कर गया तो फिर इनको किसी किस्म की ना इनकी बारी आएगी ना मौका मिलेगा। ये सिसिलियन माफिया हैं, ये गॉड फादर्स हैं, जिनको ज़मानतें भी मिल जाती हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। 4-4 माह इनकी फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। तो क्या मुल्क को हमने चोरों के हवाले कर देना है, लुटेरों के हवाले कर देना है। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि इमरान खान ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। ट्वीट में मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान साहिब ने खुद भी करने हैं। ये कर्ज पाकिस्तान की तारीख में लिए गए मजमूई कर्ज का 76% है। IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा डॉलर 115 से 189 पर ले जाने का एतराफ़ भी जल्द होगा। महंगाई, बेरोज़गारी, खैरात और करप्शन के सम्राट का एतराफ़ भी होगा। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्दअमल में फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कुल कर्ज 52 अरब डॉलर लिया, जिनमें 38 अरब डॉलर आपकी हुकूमतों के लिए गए कर्ज की वापसी की। एक बयान में फवाद चौधरी ने मरियम औरंगज़ेब को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप हर वक्त कैंडी क्रश ही खेलती रहेंगी तो इसी तरह की अहमकाना गुफ्तगू करेंगी। मुआहिदा पसंद नहीं तो भिखारी हुकूमत IMF के पास क्या लेने जाती है। मामला ख़त्म करें और आगे चलें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि उनके चौधरी शुजात हुसैन से इख्तिलाफात नहीं हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास होगा या नहीं, इस पर भी सवालिया निशान है। अगर इजलास होता है तो हुकूमत का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बजट इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है। जो सर कल का इजलास होगा या वही होगा जो पहले एक दफ़ा हुआ था, आपने इजलास नहीं होने दिया था।
سوالیہ نشان. ماشاءاللہ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. جتنے مرضی کیس بنا لیں, کیسوں کا فرق نہیں پڑتا. بھرپور طریقے سے ریزسٹنس ہوگی, اور ان کا جو انہوں نے حشر کیا ہے قوم کے ساتھ بجلی کے حوالے سے, پیٹرول گیس کے حوالے سے, اور یہ بڑھانے جا رہے ہیں. ان کا سارا ادھر پوسٹ مارٹم ہوگا. جو شجاعت صاحب سے جو تنازعات چل رہے تھے, کوئی نہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. اس انٹرویو کے اندر طیبہ صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب جو ہیں وہ ان سے متعدد بار ملے, اور یہ جب سٹیزن پورٹل پہ انہوں نے اپنی شکایت ڈالی, اور شکایت اس لیے ڈالی کہ ان کو انصاف دیا جائے, اور لیکن وہ صادق اور امین, اس کو اس بات کی شرم نہیں آئی کہ ایک خاتون کی پرائیویسی, ایک خاتون نے جس نے ہراسمنٹ کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے لیے ایک مدد ڈھونڈنی چاہی, اس کا بھی سیاسی استعمال کیا, اور اس کی اجازت کے بغیر ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا. اور پبلک بھی اپنے ایک کلوز فرینڈ جو اس وقت ان کے غالباً اسپیشل اسسٹنٹ بھی تھے, ان کے ٹی وی چینل پر اس کو چلوایا گیا, اور چلوانے کے فوراً بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جب چیئرمین نیب کے اوپر پریشر آیا, تو اس کے بعد ان سے گارنٹی لے لی گئی کہ معلم جبہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا, ہیلی کاپٹر بند کر دیا جائے گا, پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں کھولے جائیں گے, کے پی کے کی بلین ٹری سونامی کا جو بہت بڑا فراڈ اور ڈکیتی ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لی جائیں گی. تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر تردید چلا دی گئی. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص جس کو صادق اور امین جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے ایک آدمی نے, جو خود کبھی بھی اس عہدے کا جو ہے وہ حقدار نہیں تھا, جو خود صادق اور امین نہیں تھا, جس نے خود جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ جی آئی ٹیاں بنوائیں, جس نے خود میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت اور مریم نواز کو ایک سازش کے تحت مقدمات میں پھنسا کر راہ سے ہٹایا, اس شخص کو جس نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا, آج ایک خاتون برملا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی وہ پرائیویٹ ویڈیو جو میں نے اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی, امانت کے طور پر عمران خان کو دی تھی, اس امانت کے طور پر ملنے والی ویڈیو کا ناجائز استعمال کیا گیا. نہ صرف اس عورت کی پرائیویسی کو خراب کیا گیا, بلکہ دوسری طرف اپنے جو سکور سیٹل کرنے تھے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی, اور جو چیئرمین نیب کو بھی اپنی انگلیوں پہ نچانا تھا, اس کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی. اب یہ شخص جو نہ کسی عورت کی پرائیویسی کا لحاظ کر سکتا ہے, نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے, بلکہ دوسری طرف اپنے لیے اپنی کرتوتوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کو استعمال کرتا ہے, وہ کس حد تک جائے گا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کو اداروں کو استعمال کرنے کی عادت ہے, جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے جو ہے وہ ایف آئی اے کو استعمال کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بتا چکے ہیں کہ کیسے عدلیہ سے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی, اور پھر نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان تمام سیاسی مخالفین اور خاص طور پر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے, اور اداروں کا استعمال کرتے کرتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک گندی اور گھٹیا طریقہ کار جو ان کی پالیٹکس کا ہے کہ ان کو عورتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے. پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر ایک خاتون, اس کے بعد جب کنٹینر پہ تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی پھر ایک خاتون, اور اب جب ان کو یہ لگا کہ اب ان کو روحانیت اور طویز گنڈوں کے سر پر پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو پھر انہوں نے ایک خاتون کا استعمال کیا. اور یہ خاتون جو برملا جس کے پاس بہت کچھ ریکارڈ موجود تھا, جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی, اس درندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا, اور اس کی بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلایا جاتا, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی پرائیویسی بھی ختم کی گئی, اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی ایک امانت جو ویڈیو اس نے امانت کے طور پہ دی تھی, اس کا استعمال عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے کیا. اور اس کے اندر 19 مئی یہ 10 مئی کو 2019 کو طیبہ فاروق صاحبہ نے سٹیزن پورٹل کے اوپر
یہ ویڈیو ڈالی جس کے انہوں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ جی یہ ویڈیو ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ اس کے ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور آ کر ایک پریسر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا ہے، ان کو بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جو ہے اپنی اس وقت اس دور حکومت کے ساتھ، اور جو ان کا پھر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو کس طرح سے نون لیگ کی جو ہے وہ سیاسی جو قیادت ہے اس کو جیل میں رکھنے اور اپنے لوگوں سے ایک جیل جو تمام کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اور تیسری اور بڑی خوفناک بات جو مجھے اس انٹرویو کے اندر لگی وہ پارٹ ہے جس کے اندر طیبہ گل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے خواتین کے ساتھ نیب کے اندر مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی تو انہوں نے وہ باقاعدہ پورے سچ بتائے نہیں ہیں، ابھی عام آدمی کے سامنے وہ سچ آئے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس عمران خان کی ایک جو عمرانی حکومت کا جو ایک فتنہ اور فساد اور ظلم کی جو داستانیں تھیں ابھی وہ سامنے نہیں آئیں، لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے خواتین کے بیرکس کے اندر، اور تفتیش بھی جو ہے وہ مرد حضرات رات کے وقت جو ہے وہ بیرکس کے باہر آ کر ہراساں بھی کرتے تھے۔ اور یہی بات طیبہ گل صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں برولہ اس کو کروبریٹ کیا ہے۔ قانون کی زبان میں اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ دوسری کسی بات سے جس کا جو ہے میچ کر جائے اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ کروبریٹ کر رہی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے دور میں عمران خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ عورتوں کو ہراس کرنے کے لیے اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو جس طرح کی جیل ان کو کاٹنے پہ مجبور کیا گیا، کیا مذائقہ تھا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کو سزا دینا طے ہو چکا ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ JIT بنی ہوئی ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سرینا کے لفافے میں فیصلہ آیا ہے؟ اور اس تمام فیصلے کے آنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ملک کے اندر تشریف لائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا۔ اور آج جو کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، جو کبھی کل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے، آج اپنے پیٹوں پہ سے کپڑے اٹھا کر اور اپنی جو ہے بیماریوں کے جو ہے وہ واویلا کر کے اپنے آپ کو FIR سے اور گرفتاریوں سے بچا رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا آپریشن ہو گیا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کو پرابلم ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ بڑی بزرگ ہیں، بڑا احترام ہے ان کا، لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ ہیں اور کینسر کی پیشنٹ ہیں، ان کا 70 سال کی عمر میں قانون کو اپنے پجاروں کی ٹائروں کے نیچے روندنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہ سب لوگ جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کرتے رہے، آج مکافات عمل ہے کہ ان کو آج اپنے لیے بیماریاں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں اور اپنے آپ کو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کلثوم نواز صاحبہ کو قبر میں جانا پڑا تھا یہ بتانے کے لیے PTI کو کہ وہ بیمار تھی۔ اور یہی بات اسی کی طرح یہ بات احتساب کے حوالے سے بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے، اپنی انلیجٹمیٹ حکومت کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاسی مقدمات نہ صرف بنائے بلکہ ان کو اذیتیں دی، جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر کے۔ شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آئے، رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے منشیات کا کیس بنا کر ان کو جو ہے ان کو بھی موت کی چکی کے اندر رکھا گیا۔ اور میں جو کہ میرے والد صاحب ان کے وکیل رہے ہیں، ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ سو یہ جو عمران خان نے کیا، اب اس کے اوپر 2 سوالات اٹھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو عمران خان کے اعلیٰ کار بنے اس سارے گندے گھنونے ایجنڈے کے اوپر، ان سے جواب طلبی کیسے کی جائے گی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جس نے ایک امانت کے طور پہ اپنی ایک پرائیویٹ چیز جو ہے وہ ایک
اس ریاست مدینہ کا نام لینے